मोहतरम सामीन, आज का हमारा मौजू है सुखन फिजिबिलिटी टेस्टिंग या फिजिबिलिटी स्टडी। ये फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी असल में एक एनालिसिस है। इसमें हम देखते हैं कि क्या जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये वायबल है या नहीं। गोया कि ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम फ्यूचर में देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रॉब्लम दरपेश हो सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम उनको हल कर पाएंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत यह है कि हम जो है हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं। हमें देखना होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो उसकी डिमांड्स को, ज़रूरियात को मीट कर पाए। फिर हम ये देखते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम्स आने हैं उनका सल्यूशन क्या होना है। फिर हम ये देखते हैं कि हम जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं कहाँ वहाँ पे इसकी ज़रूरत है या नहीं। और फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे हक में जा रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मुखालफ में हैं जिनको हमने फोर्सी करके रोकना है। फिर हम ये देखते हैं कि हमें इसका आउटपुट या आउटकम क्या होता है और समाज में इसका क्या असर आता है, समाज इससे किस हद तक मुस्तफीज होता है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्लानिंग के स्टेप्स हैं मुख्तलिफ। यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड में जो हिस्सा है उसके आखिर पे फिजिबिलिटी टेस्टिंग आता है। गोया प्लानिंग का ये आखिरी टूल है। इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। अब हम फिजिबिलिटी को किन बुनियादों पर टेस्ट करते हैं? हमारे पास एक फार्मूला है टेलोस, उसकी बुनियाद के ऊपर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं या फिजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। इसमें हमारे पास ये 5 अज्जा हैं। अब इन 5 अज्जा की तफसील कुछ इसलिए इस तरह है कि हम जब लीगल फिजिबिलिटी देखते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्सेस लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से लाज हैं जो हमें मुतासर कर रहे हैं, हमें इनका क्या हल करना है और समाज में कौन सी एथिक है या किस एथिक को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद इसका टेक्निकल फिजिबिलिटी है। हम ये देखते हैं कि हम जो आइडिया ट्रांसफार्म या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो उसके लिए मतलूबा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मतलूबा लोगों की स्किल हमारे पास है, मतलूबा जो मटेरियल इनपुट है वो क्या हमारे पास है। ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखते हैं। उसके बाद हम टाइम शेड्यूल एक बनाते हैं कि हमारा यहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, इतने अरसे में पाया तकमील को होगा, इसकी ये स्टेजेस होंगी, ये टास्क होंगे, इनके लिए इतनी इतनी टाइम एलोकेशन है, इतनी इतनी फिनांस एलोकेशन। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम देखते हैं कि क्या ये इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, ये कौन से सेक्टर को प्रमोट करता है, ये क्या दूसरे सेक्टरों को डैमेज तो नहीं करता, क्या ये दूसरे सेक्टरों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। फिर हम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इसकी देखते हैं कि क्या जो मुस्तकबिल में प्रॉब्लम आएंगे जब भी हम इसको लॉन्च करेंगे तो क्या हम फोर्सी कर रहे हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को हल कर पाएँ या उनका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम हो। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये एक पूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें हर तरह की डिटेल है। हमें जिस वक्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत है हम उसको उस वक्त देख सकते हैं। फिर हमें ये बताता है कि हमें मुस्तकबिल में कौन कौन से प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम को फोर्सी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, किसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, कौन से हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको हमने कैसे मैनेज करना है,
ہمارا فار ایگزامپل بینک کے پاس جانا ہے یا مختلف چیزوں کے پاس جانا ہے، ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی، ہمارے کسٹمرز کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ بینیفٹس آف فیزیبلٹی اسٹڈی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس پروجیکٹ کے کون کون سے میرٹ ہیں، یہ پروجیکٹ کون سی آؤٹ پٹ دے گا، اس کی کون سی آؤٹ کم ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم نے سرمایہ لگانا ہے کیا یہ اس کے مطابق ہمیں فوائد دے گا یا اس سے زیادہ ہمیں فوائد دے گا، کیا جہاں پہ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو تب ہمیں لانچ کرنا چاہیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بالکل لانچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو سچویشنل انالیسز ہے اس میں ہمارے کون کون سے کمپیٹیٹرز ہیں، ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اور اس کا فائدہ فیزیبلٹی اسٹڈی کا یہ ہے کہ ہم فیوچر میں فوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو بھی ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں یا فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک بریوٹی ہے اور ایک کلیئرٹی ہے۔ بریوٹی مین آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے، آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ ایسے ہی تفصیلات بنا رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر پیر ہو، نہ کوئی ریلیونس ہو، نہ کوئی ضرورت ہو۔ آپ نے بہت ہی کنسائز اور پریسائز رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو تھاٹ پیش کر رہے ہیں، جو چیز پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا بتا رہا ہوں، اور جو میرا وے آف ایکسپریشن ہے، جو بتانے کا طریقہ ہے، وہ بھی نہایت ہی آسان اور کمپریہنسو۔ اب اس بتانے کے طریقے کو کمپریہنسو اور آسان بنانے کے لیے ہم گرافس کی مدد لیتے ہیں، ہم ان گراف میں پوری ریلیونٹ انفارمیشن دے دیتے ہیں، اور ہم پھر انہی گرافس چارٹس کی مدد کے ساتھ ہم اپنے جو اپروولنگ اتھارٹی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر اپروو کرتا ہے، اور پھر امپلیمنٹیشن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے اس میں ہم نے ساری بنیادی انفارمیشن دینی ہوگی۔ ہمیں وہاں پہ ایریا کا بتانا ہوگا، ہمیں اس کی جیوگرافی کا بتانا ہوگا، ہمیں وہاں کی پاپولیشن کا بتانا ہوگا، وہاں پہ پاپولیشن کی نیڈ کا بتانا ہوگا، وہاں پہ ہم نے جو آرگنائزیشن بنانی ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کا بتانا ہوگا، ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ اکانومی کے کس سیکٹر کو چلائے گا، یہ دوسرے سیکٹر کو ڈیمیج تو نہیں کرے گا، یہ ان کے ساتھ کس حد تک کوآپریٹ کرے گا، اور اس کے بعد وہاں کا سوشیو کلچرل سیٹ اپ کیا ہے، وہاں کی ایتھکس کیا ہے، وہاں کی روایات کیا ہیں، وہاں کی تہذیب و شائستگی کیا ہے، کہیں ہم ان سارے کو ڈسٹرب تو نہیں کرنے جا رہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پریزنٹیشن میں دیتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو فیزیبلٹی ٹیسٹنگ میں پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب جو ہم کمپریہنسو پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ عام طور پر ٹیبل چارٹس کی مدد سے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم زبانی بتاتے جاتے ہیں۔ اب ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل روز اور کالم ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر دو کوانٹیٹیز کی ریلیشن شپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس ریلیشن شپ کو ہم چارٹ کی مدد سے بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 قسم کے چارٹ ہیں، ایک بار چارٹ ہے، ایک لائن چارٹ ہے، اور ایک پائی چارٹ ہے۔ ہم بار چارٹ میں بارز بنا کر بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ لائن چارٹ میں ہم لائن کی مدد سے بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ٹریک کس طرح کا ہوگا، ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسے آگے پروموٹ ہوگی، کیسے پروان چڑھے گی، کیسے یہ پروگریس کرے گی۔ اور پائی چارٹ میں ہم مختلف جو اپورشنمنٹ ہیں وہ اپورشنمنٹ دکھاتے ہیں۔ یہ گراف ہے، یہ بھی ہماری ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشنل پلان ہے
وہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جو ایجوکیشنل پلان ہے وہ ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے. اس میں ہم پورا آؤٹ لے بتا دیتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر کتنے کتنے پیسے لگیں گے، کتنی اس کی ٹائم لائن ہوگی، اور ہم نے کس سیکٹر کے لیے کتنے کتنے پیسے رکھے ہیں. ہمارے مختلف سیکٹر، فار ایگزامپل ایجوکیشن کے پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہے. سو ان سب کے لیے کون کون سے سب پروجیکٹ ہیں جن کے لیے ہم نے اخراجات کو متعین کرنا ہے. ہمارے پاس سافٹ ویئر کے لیے کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس ہارڈ ویئر کے لیے کتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس آرگنائزیشنز کے لیے کتنے پیسے. سو یہ ساری بنیادی طور پر ایک تفصیل ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اب جو فیزیبلٹی ہے، یہ چونکہ اس کے بعد ہمارا امپلیمنٹیشن کی سٹیج آ جاتی ہے، تو فیزیبلٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ہر سٹیج کے لیے کون کون سے ٹارگٹس ہیں، کون کون سے پروجیکٹس ہیں، کون کون سے ان کے ٹارگٹس ہیں. ہمیں وہ بتاتی ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں جو ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں ان سب کے کون کون سے ٹارگٹس ہیں. اور یہ پھر ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے لا میں کون کون سی ریفارمز کی ضرورت ہے، ٹیکسز میں کون کون سی ریفارمز کی ضرورت ہے، ایتھکس میں ہم نے کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے. سو اس لیول پہ ہم جو ہے اپنے فیزیبلٹی کو اسٹڈی، اور پھر ہم اس کی اپروول کے لیے اپروونگ اتھارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ چلی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.